جی ویورز، آج اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اشتمال، کنسالیڈیشن، بندوبست، سیٹلمنٹ میں کیا ڈفرنٹ ہوتا ہے۔ یہ ٹرم ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا ہمیں کوئی خاص ڈفرنس نہیں پتہ ہوتا، تو آج اس ویڈیو میں ہم اس کا ڈفرنس سیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اشتمال کو دیکھ لیتے ہیں، اشتمال کنسالیڈیشن۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب پرانے زمانے کی اگر ہم بات کریں تو اگر کسی کی زمین ہوا کرتی تھی، مطلب تھوڑی نہیں ہوتی تھی، بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ ایک علی ہے، اگر علی کی جو زمین ہے وہ تقریباً 200 ایکڑ ہے، تو اس طرح اس کی نسل در نسل اس کی تقسیم ہوتی رہی، یعنی علی کے بعد اس کی دوسری نسل آئی، ان کے بچوں میں وہ تقسیم ہو گئی، اس کے بعد اگلی اور نسل آئی، ان میں تقسیم ہو گئی، اس طرح یعنی جو اگر ایک علی کے بعد رقبہ 200 ایکڑ ہوا کرتا تھا، وہ مطلب تقسیم ہوتے ہوتے کچھ کنالوں میں رہ گیا، یعنی تقسیم ہو گئی۔ تو اشتمال کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو اس کی میں ایک ایگزامپل سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یہ میں نے ایک ڈائیگرام بنائی ہے ایسے آپ کو سمجھانے کے لیے۔ احمد ایک لڑکا ہے، تو اس کی اب مطلب نسل در نسل اس سے چلتی رہی اور اس کو یہ زمین ملی ہے۔ اب اس کی فار ایگزامپل 20 کنال زمین رہ گئی ہے، تو اس کی اس جگہ پہ 4 کنال اس کی اس جگہ پہ ہے، ٹوٹل یعنی اس کا 20 کنال رقبہ ہے، اور 4 کنال اس کی اس جگہ پہ ہے، 8 کنال ہو گئی۔ اس کے بعد 12 کنال باقی جو ہے وہ اس جگہ پہ ہے، یعنی اس کا ٹوٹل رقبہ 20 کنال ہے، لیکن وہ ایک جگہ پر نہیں ہے، 4 کنال ادھر ہے، 4 کنال ادھر ہے، اور 12 کنال ادھر ہے۔ تو کنسالیڈیشن اور اشتمال میں کیا کیا جاتا ہے کہ جو فار ایگزامپل احمد ہے، اگر اس کا 20 کنال رقبہ ہے تو اس کو ایک ہی جگہ پہ اس کی زمین دے دی جاتی ہے، فار ایگزامپل 20 کنال اس جگہ اس کو دے دی جائے گی۔ مطلب جو بکھرے ہوئے کھیت ہوتے ہیں اس کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا جاتا ہے۔ اس کی ڈیفینیشن بھی یہی ہے اشتمال کی، کنسالیڈیشن کی، کہ جو بکھرے ہوئے آپ کی زمین ہوتی ہے، پلاٹ ہوتی ہے، یعنی ایک جگہ پر نہیں ہوتی ہے، اس کو کیا کر دیا جاتا ہے، یکجا کر دیا جاتا ہے، اور ایک ہی جگہ پر اس مالک کو اس کی زمین دے دی جاتی ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو ادھر ایگزامپل دیا ہے کہ ایک احمد ہے، اس کی 4 کنال اس جگہ پہ رقبہ ہے، 12 کنال اس جگہ ہے، 4 کنال اس جگہ ہے، تو اس طرح اگر وہ 20 کنال اس کی ایک جگہ پہ زمین آ جائے گی تو اس کا فائدہ ہو جائے گا، جب وہ کاشت کرے گا اس کو پانی کا مسئلہ نہیں ہوگا، مطلب کیونکہ اس طرح اس کو کاشت کرنے کے لیے ادھر پانی کی ارینجمنٹ کرنی پڑے گی، ادھر بھی ارینجمنٹ کرنی پڑے گی، ادھر بھی ارینجمنٹ کرنی پڑے گی، تو اس کے لیے وہ کافی مطلب مشکلات ہوں گی اس کے لیے۔ تو اس طرح اگر ایک جگہ پہ اس کی زمین ہوگی تو وہ یہاں پہ آرام سے اپنی جو فصل ہے وہ اگا سکتا ہے، اس کو پانی دے سکتا ہے، یعنی ادھر اس کے لیے جو پرابلمز ہے بہت کم کریٹ ہوں گی۔ تو اشتمال اسی چیز کو کہتے ہیں، اگر آپ کا رقبہ مطلب ایک جگہ پہ نہیں ہوتا تو وہ ایک جگہ پہ کر کے اس کو اس طرح اس شیپ میں بنا دیا جاتا ہے، وہ ایک ہی جگہ پہ اس کا جو رقبہ ہوتا ہے وہ یکجا کر لیا جاتا ہے۔ اس چیز کو کنسالیڈیشن کہتے ہیں اور اشتمال کہتے ہیں۔ اب سمجھتے ہیں کہ ہم بندوبست کیا ہوتا ہے۔ تو بندوبست میں بھی یہی ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا اس کا یہ ڈفرینس ہے کہ بندوبست میں جو ملکیت ہے اس کو نہیں چھڑا جاتا، صرف ریکارڈ کی حد تک اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو فار ایگزامپل ایک اس کا 20 سے 25 سال ہو گئے ہیں، اس کا ریکارڈ مطلب اب ٹھیک نہیں رہا، مطلب کوئی گل سڑ گیا ہے، تو اس کو ہم مطلب نئے سرے سے دوبارہ سے اس موضوع کو ہم بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بندوبست کیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل یہ ایک موضوع ہے، تو اس کو اب بندوبست میں کیا کیا جاتا ہے، اس کی نئے سرے سے پیمائش کی جاتی ہے، اس کی فیلڈ بک بنائی جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہر موضوع کی جب بھی نئے سرے سے بنتا ہے تو اس کی ایک فیلڈ بک بنائی جاتی ہے، فیلڈ بک کے ساتھ ساتھ اس کی ایک مثلحقیت بنائی جاتی ہے۔ مثلحقیت آپ کو پتہ ہے صرف ایک بار بنتی ہے، وہ کب بنتی ہے؟ جب آپ کا بندوبست ہوتا ہے۔ تو بندوبست کے لیے مثلحقیت بنائی جاتی ہے، فیلڈ بک بنائی جاتی ہے، یعنی اس کی پیمائش کی جاتی ہے، نئے سرے سے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اشتمال اور بندوبست میں یہی ڈفرینس ہے کہ اس میں ہم اس کی ملکیت نہیں دیکھ رہے ہوتے، ہم
ملکیت نہیں چینج کر رہے ہوتے، ہم صرف اور صرف نئے سرے سے موزے جو ہے ہم اس میں پیمائش کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فار ایگزامپل 20 سال پہلے اگر یہاں پہ زرعی رقبہ تھا، اب کیا ہو گیا ہے، کہیں کمرشل آبادی تو نہیں ہو گئی؟ اگر کمرشل ہو گیا تو ہم اس کو لال لکیر لگا دیتے ہیں، تو یہ چیز ریپریزنٹ کر رہی ہوتی ہے کہ یہاں پہ اب آبادی ہو گئی ہے، یہ آبادی دہ ہو گئی ہے۔ تو پہلے یہاں پہ زرعی رقبہ تھا اور یہاں پہ اب آبادی دہ ہو گئی ہے۔ اس کے حساب سے ہم اس کی فیڈ بک بناتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کی مصلاحیت بنا رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح ہی ہم اس کو جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بندوبست کے لیے جو کرائٹیریا ہے منیمم 10 سال تک، مطلب 10 سال سے پہلے آپ کر سکتے ہیں، نہیں 10 سال کے بعد آپ کر سکتے ہیں، منیمم یہ ہے، اور میکسیمم یہ ہے کہ 25 سال تک، جب 25 سال ہو جائیں تو آپ کو ضروری ہے کہ آپ کو اس کی بندوبست کرنی چاہیے۔ باقی گورنمنٹ خود بھی آرڈر کر سکتی ہے کسی موضوع کا کہ آپ اس کا بندوبست کرو، تب بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اشتمال اور بندوبست میں یہ ڈفرینس ہے۔